اب رب فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم 1272 ہجری کی، چند تاریخی حوالے تو لکھتا رہوں میں ساتھ میں آگے۔ 1272 ہجری میں اسی ملک ہندوستان میں اللہ نے اس مجدد کا ظہور فرمایا جس کے وجود مسعود سے اللہ نے ہزاروں فتنوں کا کلام کما فرمایا۔ اس سے پہلے ایک قبیلہ قندھار افغانستان سے چلا، اس کے کئی بزرگ، اس زمانے کا متحدہ افغانستان تھا کہ بہت بڑی ریاست، بہت بڑا ملک تھا یہ، اور قندھار سے، کیونکہ ہندوستان اگر جغرافیائی اور تاریخی طور پہ دیکھا جائے کہ جن جن شخصیات نے اسلام کی خدمت کی ہے عمومی اور زیادہ تر یہ لوگ افغانستان ہی کے علاقے سے ہندوستان میں آئے۔ تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبیلے کو وہاں سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کے آبا و اجداد ہندوستان میں آئے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کا نام سنتا ہے تو سنی کا سینہ لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایمان کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کہ انسان لوہے کو میرا یقین ہے کہ وہ پگھلا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سید سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے 1272 ہجری میں بریلی شہر کے اندر۔ ان کے والد بزرگوار مفتی نقی علی خان، یہ اپنے زمانے کے بہت کونا مشق مفتی، جن کے فتاوی کو آج بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے ریسرچر لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کئی کتابوں کو وہ پڑھ کر کے کہ ان لوگوں کے پاس نہ جدید ٹیکنالوجی، نہ موبائل، نہ دنیا کا اور ساز و سامان، تو ان کو اتنا علم کیسے آیا؟ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ بولے آپ۔ ان کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان اور ان کے والد حضرت علامہ رضا علی خان، ان کے والد حضرت حافظ قاسم علی خان، ان کے والد حضرت مولانا اعظم علی خان اور سعادت یار خان، ان کے والد، اور سعید اللہ خان، یہ وہ بزرگ ہیں جو قندھار سے جو چلے دہلی میں، جنہوں نے آ کر کے اپنا بسیرا کیا۔ یہ خاندان اس مغلیہ دور میں اسلامی جب سلطنت قائم تھی، حکومت قائم تھی، اس دور کے اندر یہ بڑے بڑے ان کو عہدے دیے گئے، قاضی القضات کے عہدے، فوجوں کے بڑے بڑے جرنیل، اس قسم کے ان کو عہدے دیے گئے۔ اب جب یہ خاندان دہلی سے بریلی شریف کی طرف گیا تو یہ اتنے مالدار لوگ تھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کے آبا و اجداد کی پراپرٹی 13 بڑے بڑے گاؤں ان کی ملکیت تھی۔ 13 گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چنڈل چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، اس طرح کے بڑے بڑے 13 قسم کے گاؤں، اور بہت دور یو پی کا علاقہ بہت بڑا ہے، وہاں دور تک ان کی پراپرٹی پھیلی ہوئی۔ لیکن میں آج نور تنازع کی بات کروں گا کہ اللہ نے ان کو علم اور فقاہت بھی دی اور اللہ نے ان کو دولت اور ثروت بھی عطا کی، لیکن انہوں نے وہ سارا کچھ نبی رحمت کی شریعت کی پاسداری اور شریعت کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے وہ سارا کچھ وقف کیا۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیخ سے بہت بڑا کام لینا، اور فرماتے ہیں تاریخ کے اندر، جہان امام احمد رضا کتاب ہے 20 جلدوں کے اندر، بہت بڑا ایک امام کے اوپر یہ بہت بڑا خزانہ اکٹھا کیا ہے علماء نے۔ ہمارے
ہماری نوجوان نسل آج کے اور کہاں چلی گئی؟ موبائل کے اندر، دنیا کے اندر۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے جو یہ کردار پڑھ کر کے پھر سیکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ 4 سال کی عمر میں امام نے ناظرہ قرآن مجید مکمل فرمایا۔ ہر جملے کے اندر سبحان اللہ کی آواز۔ میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں جن کا لوہا آج پوری دنیا کے اندر سکہ راج الوقت کی طرح قائم ہے، اور اللہ ان کے مزار سے تمام مسلمانوں کو وہ فیض عطا فرماتا ہے کہ یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کی 6 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ نے درس نظامی کا سلسلہ شروع فرمایا، اور 8 سال کی عمر میں یہ بات بڑی یعنی وقت طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 8 سال کا بچہ صرف بیٹ اور گیند لے کر کے گراؤنڈ میں کھیل سکتا ہے، تو اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھو کہ 8 سال کی عمر میں امام نے ہدایت النحو کتاب ہے درس نظامی میں، اس کی شرح لکھی عربی کے اندر، کتاب بھی عربی میں، اس کی شرح، اس کا خلاصہ بھی عربی کے اندر لکھا۔